اگر صرف اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا نجات کے لیے کافی ہوتا تو پیغمبر حدیث ثقلین میں یہ کہتے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ بہت نازک مسئلہ ہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا، کیونکہ محبت کے دعوے دار تو آج آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف محبت گمراہی سے بچاتی ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو قرآن و اہل بیت کو تھامے گا۔ ہولڈ کرنا اور ہے، صرف محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، یعنی جو دین اہل بیت سے لے گا کیا کہنے، گمراہی سے وہ بچے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا اہل بیت سے محبت کا، دین لے رہے ہیں بنو امیہ سے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ مولا علی مولا علی مولا علی سب کہہ رہے ہیں، آج ہو رہی ہے نا نقالی۔ جہاں دین لینے کی بات ہے بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم۔ اگر میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تو بتا دیجئے مجھے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جو محبت کرے گا وہ گمراہی سے بچے گا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو قرآن و اہل بیت کو تھامے گا۔ یہی سبب ہے، یہ کمال پیغمبر ہے اور شان اہل بیت ہے کہ نبی نے اہل بیت کی اگر ریزمبلنس بتائی ہے، تشبیہ دی ہے، تو وہ کشتی نوح سے دی ہے۔ اسی لیے اہل بیت کو آرک آف سلویشن کہا ہے نبی نے، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں بیٹھے گا نجات اسے ملے گی۔ اب مجھے بتائیے، اگر جو نوح کے ساتھی تھے جن کو نجات ملی، اگر وہ بھی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر نوح کی تعریفیں کرتے رہتے اور کشتی میں آ کے نہ بیٹھتے، نجات ملتی؟ اس کا معنی ہے کہ صرف جھوم جھوم کر منقبتیں پڑھنا کافی نہیں ہے، جب تک اہل بیت کی کشتی میں آ کر نہیں بیٹھو گے۔ اور ہمارا اعتراض ہی یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہو محبت اہل بیت کا، کشتی میں بیٹھتے ہو بنو امیہ کی۔ یہی تو منافقت ہے، اسی کو تو ہپوکریسی کہتے ہیں، کہ دعویٰ محبت کا ہے اور بیٹھے ہیں بنو امیہ کی کشتی میں۔ تو کیا ہوگا اس کا؟ نجات کہاں ملے گی؟ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ روایت کس سے لے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مروان سے لے گا۔ اللہم صل علی